اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. I welcome you all to this CPS Ladies session where we have shared a verse of the Quran, chapter 63, verse 9. O believers, do not let your wealth or your children distract you from remembrance of God. Those who do so will be the losers. This was the verse which was shared on the WhatsApp group, and everybody was asked to share their learning in this session. So, Femida Appa, please start the session. السلام علیکم. اس ورس میں اللہ تعالیٰ اس دو بڑے ڈسٹریکشن کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں خدا سے بہت دور کر دیتا ہے، ہماری زندگی کے مقصد سے ہم کو ہٹا دیتا ہے. تو یہاں پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ کیسے بچے اور ویلتھ جو ہے ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں. تو پیسہ اور دولت پا کر انسان اپنے عیش و آرام کی طرف دوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرماتے ہیں. پیسے کا استعمال کا مطلب صرف اپنی جو ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. ہمیں پیسے کو آخرت کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو دیکھا جائے تو ہماری ضرورتیں تو بہت کم ہوتی ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو خود بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. تو اپنی زندگی کو بقدر ضرورت پر راضی کر لینا، اپنی سوچ کو مطمئن بنا کر رکھنا، ضروری اور غیر ضروری کے فرق کو کانشیسلی سمجھ لینا. تو اور پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے نفس میں روک لگاتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے نفس کا ایک جہاد ہوگا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قیمتی جنت دے گا. ایک طرح کا جہاد ہوگا. اس دنیا میں انسان کی جو سب سے قیمتی چیز اس کا مال ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اسی قیمتی چیز سے اللہ انسان کو چیک کر رہا ہے. اسی طرح اولاد کا معاملہ بہت زیادہ سنگین معاملہ بن گیا ہے. ہر ماں باپ اب صرف اپنی اولاد میں بھی ہی جی رہے ہیں، وہی ان کی زندگی بن گیا ہے، زندگی کا مقصد بن گیا ہے. تو حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ماں اپنا خدا جنے گی. کیسی عجیب سی حدیث ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پیسے والے ہوں یا کم پیسے والے ہوں، زیادہ پیسے والے ہوں، سبھی لوگ اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا یعنی بچوں کی عبادت کرنا ہے، یہی حدیث میں بتایا جا رہا ہے، حدیث کا مطلب ہے. اور ایسے کتنے لوگوں کو میں خود جانتی ہوں کہ جو لوگ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اور بڑے ہو کر بچے ماں باپ سے دور ہو گئے، خدا سے بھی دور ہو گئے. بچے نمائشی زندگی گزار رہے ہیں اور ماں باپ اپنی دونوں دنیایں لٹا کر صحت کی بربادی کو جھیل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بہت بڑا ذریعہ ہمارے لیے بنا دیا ہے آخرت کو پانے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہ اللہ کا شکر کرنے کا موقع ہے. تو اس لیے اولاد بہت بڑی ذمہ داری، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اگر ماں باپ بچپن میں اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری خدائی حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہی اولاد ان کے لیے اس دنیا میں سہارا بننے کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اور آج کل ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی کے ہاں بچہ اگر پیٹ میں بھی آیا تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے. کئی دن تک لڈو مبارکباد کا یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے، بس ٹائم برباد کیا جاتا ہے. بچے کا پیٹ میں آنا ایک عورت کو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. قرآن میں چیپٹر 3 ورس 35 میں حضرت عمران کی اہلیہ کی دعا بتائی گئی ہے کہ جب ان کے پیٹ میں اولاد آئی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر کیا
تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا انٹائرلی ٹو یور سروس، پس تو مجھ سے قبول کر، ایکسپٹ کر، بے شک وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن میں ایک خدا کی ذمہ داری ادا کرنے والی خاتون کی زبان سے یہ دعا نکلی، جو یہ دعا ہے وہ ہمیں لیسن دے رہی ہے کہ خدا ایک ماں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری کتنی بڑی اور کتنی ضروری ہے۔ جس ماں کی خواہش یہ ہو کہ ان کے بچے اللہ کی راہ میں ڈیڈیکیٹ ہوں، تو حدیث میں ایسی ماں کے پیر کے نیچے جنت بتایا گیا ہے، یعنی وہ ماں جو آخرت اورینٹڈ ہو اور اپنے بچے کو بھی آخرت اورینٹڈ بنانا چاہے۔ آج بچے جس طرح مٹیریل چیزوں میں انوالو ہیں، یہ بچے خود نہیں بن گئے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی پرورش سے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک بچہ دن بھر موبائل، ٹیب یا ٹی وی میں لگا رہتا ہے، تماشے میں دیکھا کرتا ہے، تو ماں بھی یہی کر رہی ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کر وہ اس کا بچہ جو ہے یہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی یہ چیزیں، تمام چیزیں لا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کرے۔ تو ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونا ہے اس بات پر کہ ماں باپ کی یہ لائف اسٹائل صرف انہیں کو نہیں برباد کر رہی ہے، ان کے بچے کو بھی برباد کر رہی ہے اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو ایسے ماں باپ خدا کی زبردست پکڑ میں آنے والے ہیں۔ تو آج کے زمانے کا جو ون آف دا جہاد یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے مٹیریل ڈیزائر کو چھوڑے خدا کے لیے، تاکہ ان کے بچے گاڈ اورینٹڈ بن سکیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن سکیں، نیک بندوں کی سوسائٹی کو پسند کرنے والے بن سکیں، اپنے نفس پر قابو رکھنے والے بن سکیں، وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے بن سکیں، مٹیریل چیزوں سے دور رہنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کچھ خاص طریقے سے بھی اولاد عطا کی ہے، جیسے کہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں، جیسے حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، اور حضرت مریم کو جو ہے بنا باپ کے اولاد دی۔ تو یہ خاص طریقے سے اولاد عطا کرنا یہ بہت بڑا ایک میریکل تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے خاص انعام تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو اولاد سے نوازا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ لوگ، ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولاد سے مٹیریل ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی تھی، بلکہ خدا کے لیے اپنی اولاد کو دینا چاہتے تھے۔ تو ان واقعوں سے بھی ہم لیسن لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن دے کر دنیاوی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، بڑی جاب، پیسہ، دولت اور اسٹیٹس جیسی، اچھا گھر، اچھا سامان، جس کو آج لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، اس طرف ہم اپنے بچوں کو دوڑا رہے ہیں۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ کوئی خدا کو سول کنسرن بنائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا گول بنائے۔ تو ایجوکیشن بھی ضروری ہے، دنیا میں کمانا بھی، پیسہ کمانا بھی بہت ضروری ہے، مگر پیسہ اور اولاد کو خدا کے لیے دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایک طرح کا خدا کے لیے سیکریفائس ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے اپنے کو اور اپنے بچوں کو لگا دیں۔ تو یہی میری لرننگ تھی اس ورس سے۔ جزاک اللہ شکریہ۔ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اس ورس کو، بہت اچھا لگا اس کو سن کر کے، کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا۔ میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ فہمیدہ آپا، آپ نے اس ورس کے حوالے سے جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہم لوگوں کے اندر واپس سے تازہ کی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں نے جب یہ ورس پڑھی تو مجھے جو سمجھ آیا کہ مال اور اولاد کا ذکر اس ورس میں اس لیے کیا گیا، مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ انسان انہی دو چیزوں کی محبت سب سے زیادہ دنیا میں کرتا ہے شاید،
اپنی دنیا میں اس کو سب سے جو محبوب چیزیں ہیں وہ اس کا مال ہے اور اس کی اولاد ہے. تو مجھے لگا کہ یہ دنیا پرستی کی زندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہم انسان اپنا وقت اور اپنا پیسہ اپنی دنیا میں لگا دیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں، اس کے لیے اس میں تنبیہ کی گئی اس آیت میں. تو انسان دنیا پرستی جیسے فیملی کلچر میں جینا، پاور پوزیشن، پیسے کے لیے اپنی محنتوں کو لگائے رکھنا، اس کے شوق میں دوڑ دھوپ کرنا، فرنیچر، برتن، عورتوں کے لیے اور بھی بہت سارے سامان ہیں گھر کے سجانے کے، جس میں کہ وہ اپنا زیادہ وقت اکثر میں نے دیکھا کہ وہ فون پہ اسکرول کرتی ہیں، امیزون پہ اور اس پہ، اور یہ سب چیزیں زیادہ دیکھا کرتی ہیں. تو دنیا کی چیزوں کا شوق کرنا، ان کی طرف دوڑنا ایک عام مرض ہے. تمام خرابیوں کی اصل جڑ لیکن یہی ہے. جو لوگ خدا کے دین کو نہیں مانتے، جو کہ نان ریلیجس لوگ ہیں، وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو ریلیجس لوگ ہیں وہ بھی دنیا کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہیں. نان ریلیجس لوگوں کا تو یہ ایکسکیوز ہے کہ یہاں دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، بس یہیں مر کے ختم ہو جائے گا. جیسے کہ سورہ الجاسیہ میں بھی کس ورس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں تو زمانے کی گردش ہے، آئے گی چلی جائے گی. مطلب وہ اس کو خدا کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، کریشن پلان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں نالج نہیں ہے یا وہ مانتے نہیں ہیں. لیکن جو ریلیجس لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، ان کا بھی حال آج یہی ہے کہ وہ دنیا پرستی میں گم ہیں. کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر ایک سب سے پہلے ایک فالس کنوکشن بن جاتا ہے کہ ہماری جنت تو پکی ہے، اور ان کا جو مغفرت ہے اس کو وہ بالکل یقینی سمجھ لیتے ہیں. پھر جو خدا کی پکڑ کا ڈر ہے یا آخرت کا ڈر ہے وہ بالکل اس سے نکل جاتے ہیں اور بے خوف ہو جاتے ہیں. تو عملاً وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی دنیا اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے دین کو ایک ریچولسٹک دین بنا کر اسی پہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے اور کچھ کرنے کا نہیں ہے. تو ہو یہی رہا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح غفلت میں اپنے ٹائم کو دنیا میں لگائے ہوئے ہے. حالانکہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آخرت رخی زندگی اپنائیں، ہمارا جو کنسرن ہو وہ خدا ہو، اور دنیا کی محبت میں ہم نہ پڑیں. اہل کتاب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ دنیا پرستی جو پچھلے گروہ نے دکھائی، انہوں نے یہی کیا کہ وہ دنیا کے کام کو پورا کرتے تھے اور آخرت کی چیزوں کو ریچولسٹک طور پر، رسمی طور پر ادا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھی یہی یقین تھا کہ ان کی مغفرت یقینی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی ڈر نہیں. تو جو رسمی دینداری ہم لوگ کرنے لگتے ہیں صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی پرائیورٹی کو دنیا بنا لیا ہوتا ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کی طرف جب بڑھیں تو اپنا دل و دماغ، اپنا مال، اپنا جان، وہ سب اللہ کے حوالے کر دیں. اور ہم اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں پہ نہیں اترتے ہیں، کیونکہ ہم پوری سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی جو جتنا بھی ہمارا جو وفاداری ہے جو ہمیں پوری کی پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، شیطان نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہماری وفاداریوں میں پارٹنرز کریٹ کرتا ہے. وہ پرائورٹی بتاتا ہے کہ اب یہ فیملی کا یہ کام ہے، یہ ضروری ہے. شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی وفاداری کو یا اپنی اٹیچمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، تقسیم کر دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایک رسمی تعلق ہمارا رہ جائے. اس میں وہ تعلق نہ ہو جو تعلق مطلوب ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پسند، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی زندگی جئیں، لائف سٹائل ہمارے حساب سے ہو، بس اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ رسمی رہ جائے. تو یہ چیز ہم شاید اسی کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کو. اور اسلام میں ہم پورے داخل نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پکڑ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ انہیں نالج تھی، اس کے باوجود وہ لوگ اب اس سے ہٹ گئے. ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ ہمیں قرآن کے تھرو یہ نالج ہے کہ ہمیں کون سا راستہ پہ چلنا ہے، ہمیں دنیا پرستی میں نہیں غرق ہونا ہے، تب بھی ہم یہ کر رہے ہیں. تو ہماری پکڑ زیادہ بھیانک ہوگی
جو نان ریلیجس لوگ ہیں ان سے. قرآن میں سورہ بقرہ میں 172 ورس میں کہا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور سورہ توبہ کی 18 ورس میں کہا گیا کہ ہدایت والے وہ ہیں جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید یہی ہے کہ شدید خوف اور شدید محبت کا تعلق اللہ کے سوا کسی سے نہ ہو. تو یہ دو تعلق ہمیں جو قائم کرنے ہیں، نہ اپنے مال سے، نہ دنیا سے، نہ فیملی سے، اولاد سے. ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، تبھی ہم صحیح توحید پر ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں ملی ہوئی چیزیں اس لیے ملی ہیں تاکہ ہم اپنی جنت بنائیں، نہ کہ اسی کو اپنی جنت سمجھ لیں اور اسی میں غرق ہو جائیں. یہ خرابی کی جڑ ہے جو ہم لوگ اس کو آج فالو کر رہے ہیں. تو یہ آیت ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا ریمائنڈر ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم اہل کتاب کے پیروی نہ کرنے لگیں. ہم اپنی زندگی کا جو گول ہے اسے دنیا کو نہ بنا کر آخرت کو بنائیں، اور پوری طرح اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے یا اللہ کے سپرد کرنا جیسے کہتے ہیں. میں مولانا صاحب کی ایک لائن یہاں پہ بولنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے اصلاحی نقشے پر ڈھالنا چاہتے ہوں، جو اللہ کو پسند ہو، وہ موجودہ عارضی دنیا کی چیزوں میں گم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ابدی دنیا کو اپنا مقصود بنائیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس آیت سے میں یہ سمجھ پائی ہوں کہ کسی بھی طرح کی غفلت، اور غفلت بھی مجھے لگتا ہے دو طرح سے ہوتی ہے دنیا کی چیزوں سے. پہلی چیز تو یہ کہ پرائرٹی، ہم اپنی پرائرٹی جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں کہ ہاں ابھی یہ فیملی میری پرائرٹی ہے، یہ بچے میری پرائرٹی ہیں. تو اٹیچمنٹ جو ہے خدا سے، وہ اس وجہ سے کہیں اور اٹک جاتا ہے. ہمارا خدا سے جو اٹیچمنٹ تھا وہ کہیں اور لگ جاتا ہے. یا پیسے، ابھی فی الحال مجھے یہ کرنا ہے، وہ کمانا ہے، یہ فرنیچر آ جائے گھر میں، تو میری پرائرٹی وہاں بدل گئی. تو میں اس وجہ سے غفلت میں ہو گئی، کیونکہ میرے جو اندر ایک اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا خدا سے وہ کم ہو گیا. دوسری غفلت مجھے لگتی ہے کہ ہمارا وقت اس میں زیادہ جانے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا سامان آ گیا، اس کو مینیج کرنا، ان کی چیزوں کو دیکھنا، تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو غفلت دونوں طرح سے ہے کہ وقت کی بھی کمی کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے لیے، اور ہمارا اٹیچمنٹ بھی کم کر دیتے ہیں وہ آخرت سے، اور ان سے ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو میں اس آیت سے یہ سمجھ پائی ہوں. آپ لوگ بھی بتائیے. جزاک اللہ. Jazakallah, Dr. Sabina, for so elaborately explaining this verse and so beautifully explaining this verse. I invite Najma Appa to share her learning. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہمیدہ صاحبہ نے بھی اور ڈاکٹر سفینہ نے بہت اچھی طرح الیبوریٹ کر کے اس آیت کو پہ ڈسکشن کیا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن تو ہم نے سب نے پڑھا ہی ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مال اور اولاد اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں جو انسان کو دی گئی ہیں، وہ اس کے لیے انعام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہیں، آزمائش ہیں، اور امتحان کا پرچہ ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے اس بات کو کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور ہم کن غیر ضروری کاموں میں لگے رہتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے پاس پیسہ ہے اس کو خرچ کرنے میں اور بچوں میں. تو یہ یہاں پہ ایک طرح سے بہت ایسی آیت ہے جس سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس کو سمجھ کے پھر ہمیں اپنی زندگی کرنا چاہیے. مولانا کہتے تھے کہ ہر آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے، مگر مال اور اولاد اس سب سے بڑے مسئلے سے ہمیں غافل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت صحیح ہے. مولانا نے موت کی اور آخرت کی امپورٹنس ہمارے دلوں میں بہت ڈسکس کر کے بڑھا دی ہے. اور اللہ سے کنیکشن، جس طرح سے مولانا یہ کہتے تھے اور کوئی اس طرح سے نہیں کرتا، تو یہ بات ہمارے دلوں میں اب بیٹھ گئی ہے. جہاں تک اولاد کی بات ہے، جب تک وہ بہت چھوٹے ہیں تو ہمیں اپنی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے بچوں کی، تو ہم ضرور اس ذمہ داری کو نبھائیں.
لیکن یہ نہیں کہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ہم اس پہ کرتے رہیں. اور ان کی اچھی پرورش کرنا، ہمیں یہ سوچتے رہنا کہ یہ بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے. مولانا ہمیشہ بچوں کی پیمپرنگ کے لیے بہت ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے. ان کی ایسی پرورش ہو کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بڑے ہو کر اور اپنی آزمائش کو پہچانے. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے صرف حاکم کا ہی نہیں ہے بلکہ مددگار کا بھی ہے. تو ضرور ہمیں مدد کرے گا اگر ہم اس سے یہ دعا کریں گے. اس لیے مانگے کہ ہمارا راستہ ہموار کر دے، کرنے میں ہماری مدد کرے. ہمیں اپنے مال اور اولاد کو پراؤڈ کا ایشو بالکل نہیں بنانا ہے، بلکہ صحیح ذمہ داری کا. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہی ہمیں محبت کا جذبہ بھی دیا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو آزمائش سمجھیں گے تو اوور ڈو نہیں کریں گے، جو ہم اکثر کر دیتے ہیں. اوور ڈو کر کے بچے اسپوائل ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا جو گھر کا ماحول ہو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. گھر کا ماحول صحیح پازیٹیو ہوگا تو بچے بھی اس کے مطابق اپنے کو ڈیولپ کریں گے، پازیٹیو رہیں گے. اور ایک پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس آیت کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے اور اسی سے اپنی زندگی کو صحیح بنانا ہے، کیونکہ ایک طرح کی یہ وارننگ ہے ہمارے لیے. یہی میری لرننگ ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ آپا. مجھے جہاں تک اس ورڈ سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مولانا ہمیشہ سٹریس دیا کرتے تھے خاص کر کے سی پی ایس ممبرس کو کہ ہم ڈسٹریکشن سے بچے. اور اس ورڈز کے تھرو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مال اور اولاد ہماری زندگی کا سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، ہم آس پاس اگر اپنے چاروں طرف دیکھیں تو یہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویلتھ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کہ پوری صبح شام کی جو جد و جہد ہے اور جتنے بھی ورک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور اسی کے لیے ہی وہ اپنی ساری انرجی لگا کر رکھے ہیں. اور دوسرا ان کا ہے چلڈرن، بچے کی کیسے کیا کرنا ہے، ان کو ان کے لائنز آف تھاٹ جو پیرنٹس کے ہیں، میں آس پاس اپنے نہیں دیکھتی ہوں کہ وہ کہیں سے بھی اسلام سے یا خدا سے یا اپنے نبی کے طریقوں سے وہ جڑا ہوا ہو. وہ دنیا کے طریقے سے جوڑ کر کے اپنے بچوں کی اسی طرح کی پرورش کر رہے ہیں. تو اسی میں ان کی انرجی بھی جا رہی ہے، ویلتھ میں جا رہی ہے اور اکٹھا کرنے میں اور بچوں کی پرورش میں. یہ بہت بڑا ڈسٹریکشنز ہے اور یہ ڈسٹریکشنز ہمیں خدا کی یاد سے ہمیں دور کرتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے سٹیپس ہے جو زندگی کا جو طور طریقہ ہے اور جو وقت ہم اپنا دیتے ہیں اس کو ہمیں اپنے بہت سمیٹ کے خدا کی یاد میں ہمیں جوڑنا چاہیے. آپا آپ کچھ سمرائز کریں گی ان باتوں کے بعد؟ ہاں شبینہ، مجھے اللہ سے شدید محبت کی بات کری تھی ابھی ڈاکٹر سفینہ نے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ انسان کی جس طرف محبت ہوتی ہے نا اسی طرف اس کا عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق. تو اللہ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو دے دیں. اور مولانا وحید الدین صاحب نے یہ ہمیں بہت بتایا کہ فیملی میں جینا، ان سے محبت کرنا یہ شرک ہے. تو اتنی بڑی چیز، مطلب یہ شرک ہے. خدا مطلب اسی میں جی رہے اگر تو اللہ کو بھولے رہیں گے نا. تو اس لیے یہ بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں، جیسے ابھی ڈاکٹر سفینہ نے کہا کہ جو سامان ملتے ہیں آن لائن سارے، تو اس میں لوگ کتنا ٹائم خراب کرتے ہیں. میں نے تو ایک بچی دیکھا، بچی بہت چھوٹی 5-6 سال کی، اور اس کو دیکھا میں نے وہ کہ نکال کے یہ سامان اپنا، اب تو ہر چیز تو ملتی ہے، وہ بتا رہی تھی کہ یہ مجھے منگانا ہے، یہ والی فراک اچھی ہے، یہ ایسا ہے. تو اس کی ماں ہر وقت اس میں رہتی ہے تو وہ بھی وہی سیکھ گئی.
تو کس چیز میں آدمی زندگی گزار رہا ہے تو اسی کے ذریعے وہ ہر چیز سیکھ جاتا ہے. اگر ہم خدا میں زندگی گزار رہے ہوں گے تو ہم اسی خدا کے لیے ہم ساری چیزیں سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس خدا کے رسول کی ساری ہدایت ہیں, تو اس کے بعد ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے. اب آج لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا دور ہیں ہم دین سے. ہم کو نہیں پتا کہ ہم کس طرف ہے. یہ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے. ایک بات مجھے ایڈ کرنی تھی مینا. اکثر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, سی پی ایس سے باہر کی بات بتا رہی ہوں, تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پالنا یا ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں یا ہم کماتے ہیں, تو یہ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے, پروہیبٹڈ چیز تو نہیں ہے, تو اس پہ اتنا زیادہ وہ کیا کرنا. تو مجھے وہاں پہ پھر یہ لگتا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ تو بے شک نہیں ہے وہ, لیکن اگر اس سے ہماری اپروچ ٹو لائف چینج ہو جاتی ہے. بیسیکلی ہم جو یہ اس چیز کو اگر ہم کرنے لگتے ہیں ذاتی کے طور پر, تو ہماری جو زندگی کے تھاٹ پروسیس ہے وہ ایک دم بدل جاتی ہے, اور ہم پورا کا پورا خود تو اس میں غرق ہوتے ہی ہیں. جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ہم سے, مجھے لگتا ہے کئی گنا زیادہ اس میں چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو اسی کو ہی دیکھتی ہوئی آئی, تو اس کے لیے یہی ایک مین کنسرن بن گیا لائف کا. یہ میں اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ. میں اور لیڈیز سے ریکویسٹ کروں گی, اگر کسی کو اپنی لرننگ شیئر کرنی ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ. یو کین شیئر یور لرننگ آن دس ورس. السلام علیکم. میں اس ورس سے یہ سمجھ پائی ہوں کہ میں نے اور چیپٹر 18 میں 46 ورس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ سب دنیا کی رونق ہے, اور جو باقی رہنے والا ہے وہ نیک کام ہے. تو میں نے یہ سمجھ پایا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کی چیز ہوتے ہیں, ایک ان پٹ ہے, دو آؤٹ پٹ ہے. جب ہمیں تھرو آنکھ سے, ایئر سے جو ہمیں ریسیو کرتے ہیں وہی مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں, وہی دل کو اٹیچ ہوتی ہے, وہی ہماری زبان سے باہر نکلتی ہے. جب ہمیں مال اور اولاد کے سامنے رہتے تھے تو وہی ریسیو کرتے ہیں, اسی سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. جب ہم خدا کی بڑائی میں, خدا کی دریافت میں لگتے ہیں, تو جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اسی سے ان کی کریشن کو غور کرتے ہیں, اسی سے وہ جو نیچر سائلنٹ زبان میں کہتے ہیں وہ کان سے سن لیتے ہیں, اور وہی دماغ میں اسٹور کر کے دل کو اسپرچولی اویکن کرتے ہیں, وہی ذکر منہ سے نکلتی ہے. تب یہ جو مال ہے, اولاد ہے, وہ اس انسان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے. اور میں نے یہ بھی سمجھ پایا کہ یہ جو مال اولاد ہے ایک دوسرے سے بڑائی دکھانے کے لیے, جب کسی کے پاس مال نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کیا, اسی لیے ان کو اس کی قیمتی وقت کو سیو کیا, تاکہ وہ ان کی جو وقت ہے خدا کی مشن میں لگائیں اور اپنی آپ کو خدا کے سامنے سیکریفائس کریں, خدا کی کام فوکس وے میں کر سکیں. تو یہ نوٹس کرنے کی بات ہے. اکثر لوگ یہی نیگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے, لیکن یہ شکر کرنے کی بات ہے. اور مولانا نے کہا کہ یہ جو مال اولاد ہے ٹیسٹ پیپر ہے. جب ہمارے پاس جتنا مال ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے, تو ٹیسٹ پیپر اللہ کے سامنے بڑھتی ہے. ہاں, وہ اس انسان کا حساب بھی بھاری ہوتی ہے. جب کس کے پاس کم ہے اور نہیں ہے, اس کا حساب بھی بہت آسانی ہوتی ہے, ان کا ٹیسٹ پیپر بھی بہت آسانی ہوتی ہے. اور ایک قرآن ورس ہے کہ ریممبرنس آف گاڈ میں دلوں کی سکون ہے. جب بھی ہمیں دیکھے تو ایک انسان کے پاس کتنی مال ہو, کتنی اولاد ہو, کتنی چیز ہو, میٹیریل چیز, لیکن ان کے منہ میں کبھی پیس آف مائنڈ نہیں رہتی ہے, ان کی دل میں ہیپینس بھی نہیں رہتی ہے.
لیکن جب ایک انسان خدا کو یاد کر کے جیتے ہیں, خدا کی بڑائی میں جیتے ہیں, ان کی چہرہ بہت پیسفل رہتی ہے, ان کی دل میں نیگیٹیوٹی بھی نہیں رہتی ہے. تو ہم یہ چاروں طرف دیکھ کے انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا کہ مٹیریل چیز میں رہتے سو انسان کا حصہ ہے, اور اسپرچویلٹی لیول میں جیتے انسان کا حصہ ہے. ہم سورٹ آؤٹ کرنا, اور ہم اپنے ذہن کو اللہ کی ریممبرنس سے فل کر کے لائف میں چلے جانا, یہی میرے لانے کی جگہ. بہت اچھا بتایا عائشہ نے, اور واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے. لوگ جو ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے, اولاد نہیں ہوتی, تو بہت ڈپریشن میں آتے ہیں. میں جانتی ہوں ایک لوگوں کو کہ وہ ایک دم ڈپریشن ہی میں جیتی ہیں, بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی ہیں. اور لیکن یہ والی بات اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ اتنے بڑے ٹیسٹ سے, اتنے بڑے خدا کے سامنے حاضر ہونے سے وہ خالی ہیں, تو ان کو کتنا سکون ملے. اور دوسری چیز کی جو بچے, جیسے ابھی عائشہ کہہ رہی تھی, جو آنکھ ہے, کان ہے, وہ جو دیکھتا ہے اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر سب سے بڑی جو اولاد کی اس سے بات کری جائے تو ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جس طرح سے رکھتا ہے, جو وہ خود ہی ماں ایسی چیزیں کرتی ہیں نا کہ وہ ماں باپ, تو وہ جو ہے اولاد بھی ان کی وہی چیز دیکھتی ہے, اور اسی میں وہ جو ہے اتنا زیادہ مطلب وہی چیز کر کے اسی میں وہ انوالو رہتی ہے. تو ایک ماں باپ خود اپنے آپ کو اپنی تربیت نہیں کر پائے, اور ساتھ ہی جو ہے بچوں کی بھی نہیں کر پا رہے ہیں, تو اللہ پاک کے یہاں کتنی بڑی پکڑ ہوگی. تو بچوں کو بھی اسی طرف, اس سڑک پہ لے گئے جہاں پر بربادی ہے. تو جو ماں باپ نہیں بچے جن کے ہوئے, وہی زیادہ سکون سے ہیں ایسے ماں باپ بننے سے. میں آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو مطلب سمجھایا ہے. جو میں جس اینگل سے دیکھ رہی ہوں, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب دیکھیں, ہر نعمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ ہمارے دیکھنے کا ہے, بولنے کا ہے, بات کرنے کا, جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم کو اپنی طرف سے, اس میں سے مال اور اولاد بھی اللہ ہی کی نعمت ہے ہمارے پاس. تو ہم اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ مال ہمیں مل گیا ہے, ہم کو مال اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا. ہم ورنہ تو کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, مگر ان کو نہیں مل پاتا ہے مال. مگر کچھ لوگ ہیں وہ ذرا بھی کچھ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت, یہ جو مال اور اولاد ہیں, اگر اس کو ہم صحیح طور پہ خرچ کریں, صحیح راستے پہ لگائیں, تو ہم کو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ مل جائیں گے, اللہ کی رضا مل جائے گی. تو اس کو اس طرح سے میں سوچ کے مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ, جیسے میرے اپنے بچے, میری اپنی زندگی کے حوالے سے میں سوچتی ہوں کہ جیسے میں اپنے بہت زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن ہے, سب کچھ ہے, مگر میں سوچتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوئی ہیں پروردگار نے, تو یہ بیٹیاں میرے لیے جنت میں جانے کا بھی سبب بن جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے سب سے پہلے تو میں خود رول ماڈل ہوں اپنی بچیوں کے لیے, کہ میں نے ان کے سامنے کیا روڈ میپ رکھا ہے. میں آج ہی بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی کسی بات کے اوپر, اپنی چھوٹی بیٹی کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو, میں صرف تم کو ایک قانون پہ چلنے کے بارے میں بتاتی ہوں اپنی تینوں بچیوں کو, اللہ کے قانون. تم اس کو فالو کر لو گی تو تم دنیا کے کسی ملک میں بھی جاؤ گی, تم کامیاب رہو گی. چاہے تم یہاں رہو گی, چاہے تم امریکہ میں رہو گی, چاہے دنیا میں کہیں بھی جاؤ گی, تمہیں صرف اللہ کا لا فالو کرنا ہے, اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے, اللہ کے قانون کو سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے, کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو یہ اولاد اور مال اگر ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے, تو مال اور اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہترین, اور میں سمجھتی ہوں بہترین راستہ بھی بن سکتا ہے. ہمیں زندگی کا ایک مقصد بھی مل سکتا ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جنہوں نے جب سی پی ایس کے اندر یا مولانا صاحب کے لیے بہت مدد کی, یا سی پی ایس کے لیے بہت مدد کی, اور سی پی ایس نے بہت, یا مولانا صاحب کے مشن میں بہت آسانی ہوئی. تو یعنی کہ اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہم خود براہ راست نہیں کر سکتے اب کوئی ایسی چیز, تو ہم ایسے راستوں میں جو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں, جیسے ہمارا سی پی ایس ہے, قرآن وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یہ بہت سارے اور کام ہے اس کے اندر, تو ہم اپنا مال
ہم اگر براہ راست کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ہم ایسی جگہ کے ذریعے اپنے مال خرچ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں راستے، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر ہم صحیح راستے پہ استعمال کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے غافل ہو جائیں، جو کہ بظاہر زیادہ تر انسان اس کو ایکسکیوز بنا کر ہی غافل ہوتا ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بچے کو صبح نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے. ہاں اس کو اسکول کے لیے، جاب کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے، مگر نماز کو اٹھاتے وقت یہ ہوتا ہے کہ بچہ چڑچڑا نہ ہو جائے، اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، دیر میں سویا. تو یہ سب چیزیں ہیں، ہم یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے. اور کبھی کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت مذہبی ہیں، مگر وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کی اللہ کے لیے جس طرح ہونا چاہیے، یا تو اس طرح ان کے بچے بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو سمجھنا ایک خاص طور پہ ہم لوگوں کو تو وی آر ویری ویری بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مولانا وحید الدین خان صاحب کے ذریعے اپنا ایک جو رول ہے، ہمیں ایز اے انڈیویجول ایک رول پتا چلا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے کس طرح جڑنا ہے، اپنے آپ کو کیسے پالش کرنا ہے، کیسے گروم کرنا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بہت اچھی ہے، بہت 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 ہی سینسٹیو ہے کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کے چکر میں پڑ جائیں گے صرف، تو ہم گھاٹے کا سودا کریں گے. یہ ہے میری جو سمجھ میں آئی یہ بات. نہیں، بہت صحیح بات آپ نے کہا. یہ تو صحیح بات، یہی بات ہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ مطلب جو پیسہ نہ خراب چیز ہے، نہ اولاد ایسی چیز ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس نعمت کو ہم کو کس جگہ استعمال کرنا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. کہ آج آدمی اپنی اولاد کو دنیا کی طرف دوڑا رہا ہے اور پیسے کو ڈیزائر میں ختم کر رہا ہے. تو جہاں کی مطلب اس دنیا ہی میں سب چیزیں آج ہی ہیں اور کل ختم ہو جائیں گی، تو اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ چیز سب کو سیکھنا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے جو پیسہ اور اولاد کا غلط استعمال. جزاک اللہ. اور ہمارے پاس کچھ ہی سمے ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گی اور کوئی لیڈیز ہے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور رحمت النساء کچھ کہنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں یہی آیا کہ مال اور دولت کی محبت سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں آیتیں سنائی ہیں کہ کہف میں جیسے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یعنی مال اور اولاد فتنہ ہیں. فتنہ یعنی آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہت اجر کے حساب سے بہت زیادہ ہیں. تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے واسطے اور مال کمانے کے واسطے، مال کی محبت میں استعمال کرتے ہیں ہمارا سارا وقت. ویسے دیکھا جائے تو ہمارا پرسپیکٹیو بہت وائڈ ہونا چاہیے. یعنی ہمارا مقصد حیات صرف مال اور بچے نہیں، بلکہ بہت اس سے اوپر اٹھ کر اونچا ہونا چاہیے کہ دین کی سرخ روئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ کی دین کے پھیلانے کے لیے، جیسے اس دعوت کے کام کے لیے، جہاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اولاد کو اس طرح ہم تربیت کریں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے،
تو یہ خاص کر یہ آیت سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے مال اور اولاد کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عبادتوں میں جان ڈالتی ہے اور ہمارے ہر اعمال میں، ہر عمل میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں. تو یہی میری لرننگ ہے کہ مال اور دولت کی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ہمارے مال اور دولت سے زیادہ ہو، اور ہم اپنی مال اور اولاد کو ہم اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق استعمال کریں. السلام علیکم. آپ انمیوٹ کریں شبنم. ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ مال دولت اس لیے فتنہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی بچوں کی تربیت میں لگائیں. اگر ہم بچوں کو تعلیم صحیح تربیت نہیں دیں گے، وقت نہیں دیں گے، تو بچے کس طرح سے اچھا انسان بنیں گے؟ بچے بھی تو ایک آخرت کا ذریعہ ہے. ہم نیکی کمانے کا ایک ذریعہ بچے بھی ہے، اولاد بھی ہے. اور دولت کو ہم کو صحیح راستے میں لگانا، صحیح دعوت کے کام میں لگانا، صحیح چیز میں لگانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت اولاد اس وقت فتنہ بن جائے گا جب اپنا وقت ہم اپنے صحیح تربیت نہیں بچہ کو دیں گے. ہم اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے اولاد کو بھی اچھا تربیت دیں، اپنا پورا وقت بچوں کو دیں، بچوں کو پڑھائی لکھائے، تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لگائیں تاکہ وہ اچھا انسان بنیں اور ہم لوگ کا آخرت کا ذریعہ بنے. یہی میرے سمجھ میں آئی، یہی چھوٹی سی لرننگ میری ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر سفینہ کچھ کہنا چاہ رہی؟ شبینہ؟ ہاں بس آپا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے ڈسکشن کی جو ایک لائن میں اگر مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میری بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہو یا مال ہو یا ہر طرح کی نعمت، اس کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنی جنت کو بنائیں، یہ ہماری لائف کا گول ہو، اور اس کو اپنی جنت نہ سمجھ لیں بس، اور یہاں سے ہمیں غفلت شروع ہو جائے گی اگر ہم اس طرح سمجھیں گے. یہی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل یہ صحیح جملہ کہا کہ اس کو جنت نہ سمجھ لیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ضرور بنائیں، جنت نہ سمجھ لیں. بالکل، واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. بچوں کی پرورش تو کرنی ہی ہے نا، بچوں کی پرورش ہی کی وجہ سے تو پھر بچے اچھے بنتے ہیں. پرورش ہی تو خراب ہو رہی ہے نا، جس کی وجہ سے بچے دنیاوی بچے ہو گئے ہیں، خدا کی طرف نہیں ہے ان کے رخ. صحیح تربیت ضروری ہے. آپا تو لگ بھگ ٹائم ہو گیا ہے اور ٹاپک بھی ہم لوگوں کو کافی کلیئرٹی سے سمجھ میں آ گئی ہے، اور کافی اچھا ڈسکشن رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ان ایگزامپلس کے ساتھ آپ لوگوں نے شیئر کیا. تو آپ آپا اس سیشن کو کنکلوڈ کر دیں. شبینہ، قرآن کی ایک ورس ہے کہ اے ایمان والو، چیپٹر سورہ حشر کی 18 اور 20، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا. یہی لوگ نافرمان ہیں. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کو آج اور کل کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. آج اور کل. موجودہ دنیا انسان کا آج ہے اور آخرت کی دنیا اس کا کل ہے. انسان اس دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کا لازمی انجام اس کو آنے والی طویل تر زندگی میں بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں نقش کرنے والے بن جائیں کہ آخرت ہی اصل حقیقت ہے، اصل سچائی ہے. اس لیے ہماری تمام دوڑ دھوپ آخرت کے لیے ہو. ہم اپنے تمام اثاثے کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو خدا کے لیے وقف کر سکیں تاکہ ہم خود کو آخرت کے انعام کے قابل بنا سکیں. آمین.
Ameen. So now we come to the end of the session. Very incredible topic, deep learning. So it is very important that we be a part of this session for enhancing our learning and our intellectual development. So next week we meet again with a new topic that will be shared on the WhatsApp group. इंशाल्लाह जिस तरह से आज पार्टिसिपेट सभी लोगों ने किया, अपनी अपनी लर्निंग शेयर की, हमारी भी डेवलपमेंट हुई और शेयरिंग करने से हम ज्यादा सीखते हैं. तो इंशाल्लाह हमारे ये जो सिलसिला है लर्निंग का, ये इंशाल्लाह हमेशा जारी रहे. तो इंशाल्लाह we'll meet again next week with a new topic. अस्सलाम वालेकुम.